معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک انتہائی اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ جمعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو خاص طور پر ایک نعمت کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔ جمعے کا جو دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ الجمعۃ سید الایام، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، ہفتے بھر کی عید ہے، مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، اور جمعہ ایسا مقدس دن ہے کہ آج کے دن اللہ تعالی جہنمیوں سے عذاب کو روک لیتا ہے، جہنمیوں کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے علاوہ دیگر تمام مخلوقات جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، اس لیے تمام مخلوقات ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہی کے دن قیامت قائم ہوگی۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ سے بے خوف ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ایک طرح سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ انسان کے علاوہ دیگر تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو۔ جو بھی ہماری نگاہوں میں نظر آ رہے ہیں، چرند و پرند، درخت، برگ و شجر، سمندر، پہاڑ، غرض یہ ہے کہ مچھلیاں تک اللہ کا ذکر کرتی ہیں، بلوں میں چونٹیاں تک اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتی ہیں۔ اور انسان کتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ ہم سب اپنے آپ میں گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے سوار سواری سے بہتر ہیں۔ گھوڑے پر ایک آدمی سوار ہوتا ہے تو گھوڑے پر جو سوار ہے وہ سوار کہلاتا ہے، اور جو گھوڑا ہے وہ سواری کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہت سے سواری سوار سے بہتر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو گھوڑے پر آدمی سوار ہے اس آدمی سے بہتر وہ گھوڑا ہے، اس لیے کہ وہ بے زبان جانور اپنے مالک کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ انسان جہاں کہتا ہے وہ چل دیتا ہے، کبھی وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ اگر پانی اور سمندر میں کودنے کا حکم دیتا ہے تو گھوڑا وہاں کود جاتا ہے، آگ کی دریا پار کرنے پر مجبور کرتا ہے تو گھوڑا وہاں بھی کود جاتا ہے۔ لیکن انسان اپنے رب کا اتنا ناشکرا ہے کہ اللہ کی نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اسی بنا پر ہمارے آقا نے فرمایا کہ بہت سی سواری سوار سے بہتر ہوتے ہیں، بہت سے جانور اچھے ہوتے ہیں جو اس جانور سے فائدہ اٹھانے والے سے اچھے ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے، عبادت گزار بندہ ہے، تب اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ہے، اور اگر وہ ناشکرا ہے،
اللہ کا نافرمان ہے تو پھر اللہ کے نزدیک اس سواری سے بھی گیا گزرا ہے جو سواری اس کے کام آتی ہے، اس جانور سے بھی برا ہے جو جانور اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو جمعہ یہ ایسا مقدس دن ہے کہ اس دن سے سارے مخلوقات ڈرتے ہیں، انسان نہیں ڈرتا۔ انسان کو یہ شعور آ گیا ہے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، گویا کہ انسان صرف اللہ کی ایک صفت پر وہ اپنے آپ پر ٹکائے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ دوسری صفتوں کو وہ نظر انداز کیے ہوئے ہے اور دوسری صفت کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ جبار و قہار ہے، اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی دونوں صفتوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دونوں صفتوں کا اپنے اندر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن مقدس دن عطا فرمایا اور فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان کہہ دی جائے، اذان پکار دی جائے تو پھر اپنے کاروبار کو بند کر دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے خرید و فروخت کو بند کر دو۔ یہ جمعہ ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، روزانہ نہیں آتا، اور جمعہ یہ امت محمدیہ کو بطور نعمت عطا کیا گیا ہے۔ تو جمعے کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے، جمعہ کی فضیلت اور برکت کو سمجھنا چاہیے، اور جب جمعہ کی اذان کہہ دی جائے تو پھر اپنے کاروبار کو بند کر کے جمعہ کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ لہذا جو بندہ جمعے کی اذان کے بعد بھی اپنے کاروبار کو کر رہا ہے، اپنے کاروبار کو جاری رکھے ہوئے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی فضیلت اس کے دل میں نہیں ہے، جمعہ کی قدر و قیمت اس کے دل میں نہیں ہے۔ اور جب کسی نعمت کی قدردانی نہیں ہوتی، جب کسی نعمت کی عزت اور احترام اس کے دل میں نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، اس نعمت کی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں برکت نظر نہیں آتی۔ جمعہ کی فضیلت اور اس کی قدر و قیمت کو ہمیں اپنے دل میں بٹھانا چاہیے، جمعہ کی قدر و قیمت ہمیں پہچاننا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ یہ تمہارے لیے بہترین تحفہ ہے، جمعہ تمہارے لیے ایک بہترین عید ہے، ہفتے بھر کی خوشی اور عید کا سماں ہوتا ہے جمعہ کے دن۔ تو اس لیے میرے دوستو، اذان ہوتی ہی اللہ کے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے پہلی صف میں، اذان ہوتے ہی پہلے نمبر پر مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کتنا اجر و ثواب دیتا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ جمعہ کی اذان کے بعد پہلے نمبر پر مسجد میں آتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا۔ اونٹ قربان کرنے پر جو اجر و ثواب ہے وہی ثواب پہلے نمبر پر مسجد میں داخل ہونے والے کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آنے والے کو گائے کا ثواب، قربانی کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر آنے والے کو اللہ تعالیٰ بکرے ذبح کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر آنے والے کو پھر اللہ تعالیٰ کوئی ثواب نہیں دیتا، اس کا شمار نہیں ہوتا۔ 3 نمبر پر آنے والے کے بعد اللہ کے فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ پہلے نمبر پر آنے والے، دوسرے نمبر پر آنے والے اور تیسرے نمبر پر آنے والے کا ثواب اور نام درج ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنا دفتر اور رجسٹر بند کر لیتے ہیں، پھر بعد میں آنے والے کا نام درج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اصول ہمارے لیے بنایا ہے۔ جمعے کا دن یہ امت محمدیہ کو خاص طور سے عطا کیا گیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جمعہ کی قیمت کو نہیں پہچانتے، جمعہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، جمعہ کی عزت اور احترام اپنے دل میں نہیں بٹھاتے۔ آج بھی دیکھیں کہ جمعہ کی اذان ہو چکی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کاروبار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، مکہ و مدینہ جن لوگوں نے دیکھا ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ جمعہ نہیں 5 وقت کی اذانیں جب ہوتی ہیں، اللہ کے بندے بغیر کسی تاخیر کے اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں اور حرم کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اگر حرم دور ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی دکان کے سامنے روڈوں پر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور ان کی برکت وہاں نظر آتی ہے۔ آج ہم نے جمعہ کی قیمت کو بھی نہیں پہچانا۔ 5 وقت کی نمازیں تو ہماری زندگی میں نہیں آ سکیں، 5 وقت کی نمازیں ہماری زندگی میں نہیں آ سکیں۔ جب کبھی گھر میں مصیبت آتی ہے تو لوگ مسجد میں آتے ہیں، جب کسی کے گھر انتقال ہوتا ہے تو 1 دن 2 دن تک ہم نمازوں میں نظر آتے ہیں، ورنہ پھر مسجد بھی ہمیں خیال نہیں آتی، مسجد میں آنا بھی ہمیں یاد نہیں رہتا۔ جمعہ کے دن ہم آتے ہیں، اور جمعہ کے دن بھی کب آتے ہیں؟ جب عربی خطبہ ختم ہونے کو رہتا ہے، مسجدیں فل ہو جاتی ہیں اور جہاں چپل رکھے جاتے ہیں وہاں بہت سے بدنصیب بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ کر اور ایک رسم ادا کر کے گزر جاتے ہیں۔ ان بد نصیبوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تم کس گھر میں آ رہے ہو، کس کے گھر میں آ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو آپس میں تلواریں چل پڑیں۔ پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے آپس میں تلواریں چلا لیں کہ میں پہلی صف میں بیٹھوں گا، میں پہلی صف میں بیٹھوں گا۔ لیکن ہم بد نصیبوں کو ثواب کیا چیز ہے معلوم نہیں، صرف دنیا کمانے کے لیے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کے لیے آگے نہیں بڑھتے، اجر و ثواب کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس مقام پر رکھا تھا، آج ہم کس مقام پر چلے گئے۔ ہمیں ہر چیز میں دنیا نظر آتی ہے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے۔ جس دل میں دنیا سما جائے، جس دل میں دنیا کی محبت گھس جائے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اندھا کہا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی تھی کہ تم قرآن کی آیتوں کو پڑھو، قرآن کے احکام کو سمجھو، دین کے راستے پر چلو، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرو۔ آنکھیں ہونے کے باوجود تم نے نہ اللہ کو پہچانا، رسول اللہ کو پہچانا، نہ قرآن کو دیکھا، نہ آیات کو سمجھا، تم یہاں اندھے بنے رہے۔ آنکھیں دینے کے باوجود تم نے کسی چیز کو نہ پہچانا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن تم اندھے اٹھائے جاؤ گے۔ انسان وہاں جب اندھا اٹھایا جائے گا وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں دنیا میں آنکھوں والا تھا، میں دنیا میں بینائی والا تھا، میں دنیا میں دیکھنے والوں میں تھا، آج ہمیں کیوں اندھا اٹھایا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا
کہ اس لیے اندھا اٹھایا گیا کہ دنیا میں تجھے آنکھیں دی گئی تھیں تاکہ تم قرآن کی آیات کو پڑھو، سمجھو، اللہ کو پہچانو، رسول اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو۔ تم نے آنکھیں ہونے کے باوجود ان احکام سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اللہ کی قدرت کو نہ پہچانا، رسول اللہ کی نبوت کو نہ پہچانا، قرآن کی آیت کو نہیں سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، تو جب تم دنیا میں اندھے بنے رہے تو قیامت کے دن تجھے اندھا اٹھایا گیا ہے۔ اس لیے دنیا اپنے دل میں آنے نہ دیں۔ دنیا دل کے اندر آ گئی تو پھر وہ دنیا دل کو گندا کر دیتی ہے، دل کو زخمی کر دیتی ہے، پھر اس گندے دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، رسول اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ دنیا میں ساری چیزیں تمہاری ختم ہو جائیں گی، دل کی حفاظت کرنا، دل صحیح سالم لے کر اللہ کے پاس پہنچنا۔ دنیا کی ساری چیزیں تمہاری ختم ہو جائیں تو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، مگر دل صحیح سالم اللہ کے پاس لے کر پہنچنا، اس دل کو اللہ کی محبت کا مرکز بنانا، اس دل میں رسول اللہ کی محبت سے سجانا، اور یہی دل اللہ کے پاس لے کر جانا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین دلوں کی صفائی کے لیے اور دلوں کے تزکیے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اپنا تعلق کسی شیخ سے ضرور بنا لو، اپنا تعلق اپنے کسی شیخ سے ضرور جوڑ لو۔ جب تک ہم اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے نہیں کریں گے، اس دل کا میل دور نہیں ہوگا، اس دل میں اللہ اور رسول اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کی محبت دل میں نہ آنے دیں، دنیا کی محبت سے دل کو گندا نہ ہونے دیں۔ دنیا بری چیز نہیں ہے، اگر دل سے باہر ہے بہت اچھی ہے۔ دنیا اگر دل کے اندر آ گئی تو وہی دنیا نقصان پہنچاتی ہے، وہی دنیا انسان کو ضلالت و گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بصیرت سے نوازتا ہے۔ بصارت آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، بصارت آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، اور بصیرت دل سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن دل سے جو دیکھے، اصل بصارت اسی کو کہتے ہیں، اصل دیکھنا اسی سے کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس بصیرت ہوتی ہے، بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت ہوتی ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دل پر محنت کی، اپنی روح پر محنت کی، اللہ تبارک و تعالی ان سے دنیا میں اقتداء کا کام لیا، امامت کا کام لیا، اور لوگوں کی ہدایت کا کام لیا۔ آج ہمارے پاس بصارت بھی ہے، لیکن ہم بصارت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جب آنکھوں سے دیکھ کر ہم آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، دل سے دیکھنا تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ دل سے جو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی اس پر ہوتی ہے، وہ خاص اپنے بندوں کو دیتا ہے، وہ خاص اپنے کسی نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کی محبت میں اندھے نہ بن جائیں، دنیا کی محبت دل میں نہ آنے دیں۔ دنیا جب دل میں آتی ہے تو انسان حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر کر بھی اسے احساس نہیں ہوتا ہے، اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، جو کہ حقیقت ہے۔ دنیا سے جانا
ایک حقیقت ہے، لیکن جب انسان دنیا کے پیچھے اندھا ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے، وہ یہ بھی یاد نہیں رکھتا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے واقعات اس کتاب میں درج فرمائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ مجلس لگی ہوئی ہے، لوگوں کا مجمع ہے، تمام مخلوقات وہاں جمع ہیں۔ تو ایک شخص کو کوئی دوسرا آدمی بہت گھور کر دیکھ رہا تھا، ایک شخص کو کوئی دوسرا بہت دیر سے گھور کر غور سے دیکھ رہا تھا، نظریں گاڑے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن مجلس لگی ہوئی تھی، کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجلس میں ایک شخص مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک عام آدمی نہیں تھا، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے۔ اتنا سننے کے بعد اس شخص کے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی، پریشان ہو گیا کہ یا اللہ، مجلس میں مجھے ملک الموت نے گھورا ہے، دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے، کچھ اہم بات پیش ہونے والی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم گھبرا رہے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن اور میں زندہ رہوں، میں موت سے بچنا چاہتا ہوں، ملک الموت سے مجھے دور کر دیجئے تاکہ کچھ دن میری روح باقی رہے، میری جان باقی رہے، میں اپنے کچھ کام ہیں اس کو پورا کر لوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور ہوا نے ان کو بہت دور لے کر جا کر رکھ دیا۔ کتابوں میں ہند کا ذکر آتا ہے، شاید ہندوستان ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو ہوا کے ذریعے سے ہزاروں میل دور کر دیا، اور دوسرے دن جب مجلس لگی تو وہ شخص پھر حاضر خدمت ہوا جو گھور کر دیکھ رہا تھا، یعنی ملک الموت۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، اے ملک الموت، تم نے میرے فلاں آدمی کو اتنا گھور کر کیوں دیکھا تھا، اتنا غور سے کیوں دیکھا تھا کل کی مجلس میں؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ان کو غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا، میں تعجب میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس کی روح وہاں کھینچوں، ہند میں تعجب میں تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی روح ہند کے فلاں علاقے میں قبض کروں، اور میں حیران تھا کہ یہ ابھی مجلس میں موجود ہے، اس کی روح مجھے وہاں لینا ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، میں وہاں پہنچا تو یہ شخص وہاں موجود تھا اور میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آدمی کی روح جہاں قبض ہونا ہے اللہ کا بندہ وہاں پہنچتا ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہو، لیکن موت اگر مکے میں مدینے میں لکھی ہے تو وہ جائے گا وہاں اور روح وہاں قبض ہوگی، اور جس کی موت جہاں لکھی ہے وہیں اس کو موت آنی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ، ہر امت کے لیے، ہر فرد کے لیے
موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب اس کا وقت آتا ہے اللہ کے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو انسان تو موت سے آزاد نہیں ہو سکتا، موت سے تجھے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے موت ایک ایسی حقیقت بنائی ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، موت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دنیا کے جتنے مسئلے ہیں سب میں اختلاف مل جائے گا، خدا ہے یا نہیں اس میں آپ کو اختلاف مل جائے گا۔ اللہ کے بندے دو طرح کے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے اللہ ہے اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں ہے، جس کو دہریہ کہتے ہیں۔ ایک قوم ہے دہریہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہے۔ تو اختلاف اللہ میں بھی موجود ہے، لیکن موت میں کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا میں جتنی قومیں آئی ہیں، جتنے سائنٹسٹ آئے ہیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں، سب نے کہا ہے کہ ہر بندے کو موت آنی ہے، ہر بندے کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ ہر بندے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب موت کو ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ گناہ کم سے کم ہوگا۔ مکمل فرشتہ تو نہیں بن سکتے، فرشتہ وہ ہے جن سے گناہ نہ ہو، فرشتہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گناہوں سے بالکل پاکیزہ ہیں، معصوم ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ انسان نہیں ہیں اس لیے گنہگار نہیں ہیں، ہم انسان ہیں اس لیے گنہگار ہیں۔ لیکن اگر موت کا استحضار کرتے ہیں، موت کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے، تو انشاءاللہ گناہ کم سے کم ہوگا۔ مکہ و مدینہ میں موت مانگنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ مکہ و مدینہ میں موت سے پہلے ہم اپنے حالات کو درست کر لیں۔ خدا کی قسم اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ کے کیسے کیسے بندے وہاں پہنچتے ہیں، موت کی تمنائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسی کو وہاں موت نصیب ہوتی ہے۔ موت سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے ہمیں اپنے احوال کو درست کر لینا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم ایسے جائیں کہ اللہ کے فرشتے ہمارا استقبال کریں، اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمت کو لیے ہوئے ہمارا ویلکم کریں۔ اللہ کے فرشتے غضبناک نہ ہوں بلکہ اللہ کے فرشتے ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں، مرحبا مرحبا کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارا استقبال کریں۔ اس لیے میرے دوستو اپنے دل کو سجانے کی کوشش کریں۔ جسم ظاہری طور پر کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو جائے لیکن دل ہمیشہ پاک رکھیں، دل ہمیشہ اللہ اور رسول اللہ کے لیے مسکن بنا کر رکھیں کہ اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اس دل میں رسول اللہ کی محبت آ جائے۔ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دل آپ کا ہے، آپ کو اپنے دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ دنیا کی محبت سے، غلط نیتوں سے، غلط فیصلوں سے، غیبت سے، حسد سے یہ دل گندا ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔